ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے۔ آئیے ایک بار پھر سے ہم شو میں استقبال کرتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کا، اور آج بھی کئی اہم سوال کریں گے جس کا جواب انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے مزاج؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، کیونکہ نظارہ جو منظر ہے یہاں کا بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، اور جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتی ہے تو لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ بے شک، بلکہ یہ ہم لوگ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں ہیں، جی، اور یہ جو نیچر ہے یہ خود قدرت کا ایک مظاہرہ ہے جی جو ہم کو اللہ سے قریب کرتا ہے، جی اس لیے کہ اسی کی تخلیق ہے، جی، اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی خلقت کو دیکھو اور غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرو۔ جس طرح سے یہ خوبصورت پھول ہے جو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اسی سے ایک سوال بھی نکل آتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایکشن کا مہینہ ہے، تھاٹ کا مہینہ ہے، کچھ کرنے کا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا بہت سونے کا مہینہ ہے، مطلب زیادہ تر وقت ہمارا سونے میں چلا جاتا ہے۔ تو کس طرح سے مطلب یہ رمضان المبارک کو ہم ایک ایکشن کا مہینہ بنائیں، ایک تھاٹ کا مہینہ بنائیں، یا ایک پاورفل پرفارمنس کی اگر میں بات کروں تو کیسے بنائیں؟ بہت اچھا سوال۔ وہ سوال ہے کہ جس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے، تاکہ رمضان اپنے ٹریڈیشنل اور کسٹمری اسٹرکچر سے نکل کر ریولوشنری ایسپیکٹ میں آ سکے، کیونکہ رمضان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرے۔ اسٹیٹمنٹ فریم کرتے نا، بہت زبردست، شکریہ۔ یعنی رمضان جو ہے وہ آپ کے اندر ایک تحریک ڈیولپ کرے، انقلاب ڈیولپ کرے کہ ہمیں خدا کی طرف آگے بڑھنا ہے، جی، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خود معرفت نہ حاصل کریں۔ اللہ نے ہم سے چاہا کیا ہے اس ماہ مبارک میں، ایکچولی یہی یہ ہدف ہے، کیونکہ اگر یہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہم ایک تو یہ کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، یعنی وہ کون سی ایسینشیل کوالیفیکیشنز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس ہدف اور ٹارگٹ کو پا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب اس ماہ مبارک رمضان جو اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، جی، جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم سب سے پہلے غور و فکر کریں کہ ہم میں ایمان کے لحاظ سے اور اطاعت خدا کے لحاظ سے کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یعنی اپنا سیلف انٹروسپیکشن، یعنی آپ خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں جانیں کہ پروردگار مجھے خود معلوم ہونا چاہیے کہ میں کن ایریاز میں کمزور ہوں، تاکہ میں اس ماہ مبارک کے ذریعے تجھ سے ان کمزور ایریاز میں طاقت حاصل کروں، تیری مدد حاصل کریں۔ وہ آپ کو سرکل کرنا پڑے گا ایک پیپر پہ، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ مبارک آ گیا اور اب ہم غافل ہیں، اب 10 دن کے بعد سوچیں گے، نہیں۔ رجب اور شعبان کے روزوں کو جو مستحب قرار دیا گیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ واجب روزوں کے لیے مستحب سے اپنے کو تیار کرو اور آمادہ کرو، جی، تاکہ تم ان 2 مہینوں میں رجب اور شعبان میں اپنے کو دیکھو کہ تمہیں کیا غور و فکر کرنا ہے۔ پرسنل فوکس، یعنی یہ کہ ہم اپنے ایک مہینے کا، جیسے ہم اپنی اسٹڈیز کے لیے ٹارگٹ بناتے ہیں، ہم اپنی دنیا کے کاموں کے لیے ایک شیڈیول بناتے ہیں، ویسے ہی ہم یہاں بنائیں کہ ہمیں اس ایک مہینے میں کیا اچیو کرنا ہے، علم کے لحاظ سے کیا اچیو کرنا ہے، خود کیا کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے ڈھالنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے اندر کی عیوب اور جو ہمارے ڈیفیکٹس ہیں ان کو جانیں۔ جی، اگر ہم غیبت میں مبتلا ہیں تو ہم یہ ٹارگٹ کریں کہ ہم اس ایک مہینے میں غیبت نہیں کریں گے۔ اگر ہم انڈسپلنڈ ہیں اور ہم میں پنکچوالٹی نہیں ہے تو ہم روزے کے جو وقت مقرر ہے اور نمازوں کو وقت پہ ادا کر کے ہم اپنے کو پنکچول اور ڈسپلن بنائیں۔ اگر ہمیں جاننا ہے کہ پروردگار تو نے قرآن مجید میں ہمیں کیا ہدایت کی ہے، تو ہم ایک ٹارگٹ کریں کہ ہمیں قرآن مجید اتنا ضرور پڑھنا ہے ود ترجمہ اینڈ کمنٹری۔ اس طریقے سے اگر ہم گولز اچیو کریں اور غریبوں کی بھوک پیاس کو محسوس کر کے ان کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اگر کسی کے یہاں ماہ مبارک میں بہت غربت ہے تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس کے یہاں اتنا پہنچائیں کہ اس کا افطار اور سحری ہو سکے۔ انفاق کی آپ نے بات کی ہے، لیکن آج کل لوگ تو نمائش میں پڑے ہوئے،
اب یہ جہاں سے کہ کچھ افطار لگے، پارٹی ہاں، ہو جائے ہاں۔ وہ پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے. ایک تو سوشل انٹریکشن ضروری ہے ہاں. لیکن دکھاوا بہت زیادہ اچھا سوشل انٹریکشن تو باجماعت بھی ہے نا. تو یہ جماعت جو ہے وہ مسجدوں میں جماعت فقط رمضان ہی میں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ ہاں 11 مہینے سناٹا ہوتا ہے. سناٹا ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اسپریچول ٹریننگ ایسا لگتا یا ہے کہ صرف رمضان میں ہی اذان ہو رہی ہے. بس یا رمضان ہی میں قرآن مجید بیچارہ مظلوم پڑھ لیا جاتا ہے. کیوں نہیں ہم یہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہم پورے سال ان چیزوں پہ عمل کریں گے رمضان کی طاقت ڈیولپ کر کے، رمضان سے طاقت لے کر. جی چلیے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، بہت بیسک سوال ہے کہ فار ایگزامپل ہم فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتے ہیں، پہلی کلاس میں ہوتے ہیں، کچا ایک میں ہوتے ہیں، پھر دوسری میں، تیسری میں جاتے ہیں، بورڈ ایگزام آ جاتا ہے، اس میں اور محنت کرتے ہیں. تو اتنے سال سے فار ایگزامپل میری ایج 33 ہے، ٹھیک ہے، اب میں اتنے سال سے روزے رکھ رہا ہوں، تو ڈیولپمنٹ یا تھوڑا لیول تو ہائی ہونا چاہیے، بٹ کیا ریزن ہے کہ نہیں ہو پاتا؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے پاس رمضان کا فلسفہ نہیں موجود ہے. جی قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلات سے. کثرت سے روایات ہیں کہ صبر سے مراد یہاں پر، پیشنس سے مراد یہاں پر روزہ ہے، کیونکہ روزہ جو ہے صادق علیہ السلام کی کچھ کہ ائمہ سے بہت سی حدیثیں ہیں کہ صبر سے مراد یہاں روزہ ہے. یعنی روزہ جو ہے وہ انسان میں پیشنس جیسی عظیم کوالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ کے اندر صبر ہے، پکا ڈیولپ کرتا ہے، پکا کرتا ہے. کیونکہ روزہ تو کھولنے کا جب وقت ہوتا ہے تو تو پیشنٹ کا ٹھکانا نہیں ہوتا. وہ تو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ اصل میں اپنے بطون کو یا اپنے سٹمکس کو جانوروں کا قبرستان بنائے رکھتے ہیں گوشت کھا کھا کے. جی تو اصل میں ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کی جو شرائط ہیں یعنی گناہوں سے بچنا، جی آنکھ، ناک، کان، قلب، روح، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے بچانا، یہ آپ میں صبر پیدا کرتا ہے. صبر سے مراد کیا ہے؟ قوت ہونے کے باوجود انسان اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرے. یعنی وہ گناہ کی قدرت رکھتا ہے مگر اس کے سامنے مرضی خدا، اطاعت خدا، اسے کہتے ہیں صابر ہونا. کہ ہم کر سکتے تھے گناہ، پروردگار ہم سنیما ہال جا سکتے تھے، ہم کوئی بری چیز دیکھ سکتے تھے، ہم غیبت سن سکتے تھے، مگر ہم نے تیری محبت کے خاطر ان تمام چیزوں کو ترک کر کے صبر کیا. جی چلیے بہت ساری چیزیں ہیں، چیریٹی ہے، دعا ہے، فگیونیس ہے، استغفار وغیرہ ہم لوگ اس میں اس ماہ مبارک میں کثرت سے استغفار کرنا، اور ابھی میں نے انفاق کا ہے کثرت سے چیریٹی دینا تاکہ آپ کے دل میں جو مال کی غلط محبت ہے وہ نکل جائے. اچھا اس لیے بتایا گیا ہے کہ کثرت سے انفاق کرو اور استغفار کرو، غریبوں کی مدد کرو تاکہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا. وہ دکھا کے نہ کرے، دکھا کے نہیں، انفاق فقط اللہ کے لیے کہ لیے خبر نہ ہونے پائے. آپ کو کس سے نام و نمود چاہیے؟ آپ کا خدا راضی ہے، یہ بہت بڑا اسٹیمپ ہے آپ کے اوپر. چلیے کچھ بیسک باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اسے دھیان سے سن رہے ہیں. اور مقصد دیکھیے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا رمضان المبارک میں روزے بہت اچھے ہوں. چلیے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم لوگ رمضان میں جیسا فوکس کی بات ہو رہی ہے، پرسنل فوکس کی بات ہو رہی ہے، تو پرسنل فوکس میں ایک دقت یہ بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ پر فوکس ان چیزوں پہ کرتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہے یا کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود یعنی اپنا جائزہ لیں. فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں، سوری آپ کو جی بتائیے گا کہ فوکس ایک یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، کمپلیٹ کریں. ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ قرآن پڑھ لیں بس. تو اس میں اور فوکس کیا ہوگا؟ اس میں ایک جو میں نے ابھی کہا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ آپ ایک فوکس یہ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمے اور اس کی تفسیر یعنی کمنٹری کے ساتھ پڑھیں. یعنی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے، یہاں کون سا دین کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے. کوالٹی میں پڑھے، کوانٹٹی میں. کوانٹٹی یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ 30 پڑھ گئے اور خبر بھی نہیں ہوئی کہ کیا پڑھا. 30 میں کیا تھا؟ ایک پارہ پڑھا لیکن غور و فکر کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا شکوہ ہے
کہ تم ہم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رٹا مارنے کی یا زنزن زنزن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھیے. تو یہ ہے فوکس، یعنی یہ کہ ہم یہ فوکس کریں کہ ہمیں اللہ کی کتاب جو اس مہینے میں نازل ہوئی، ہمیں اس کتاب کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر اللہ سے لا لگا کر اور اس سے دعا کر کے اس کی کتاب کو سمجھنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. بالکل. جی ہاں ناظرین، آپ سن رہے تھے، بہت ہی بہترین طریقے سے پیغام پہنچا رہے تھے جناب قدسی رضوی صاحب. امید کرتا ہوں کہ جس امید کے ساتھ ہم پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں وہ امید پر ہم کھرے اتر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور کچھ اور سوال آپ سے ہم پوچھیں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، آپ بھی اس پروگرام کا انتظار کریے گا کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں. برائے کرم اسی وقت موجود ہو جائیے گا جس سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.